استقبال رمضان نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع استقبال رمضان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک تک لا پہنچایا، ہمیں ایک بار پھر مہلت دی کہ ہم رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو رمضان المبارک کی آمد پر ذہنی طور پر تیار کیا کرتے تھے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے کی خیر و برکت سے مستفید ہو سکے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان جیسا بابرکت مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیتے ہیں، تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتے ہیں، تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، بس تم بھی اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو بھلا ہی دکھاؤ، یعنی اس مہینے میں خوب خوب نیکیاں کماؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ نہایت ہی بدبخت ہے جو اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ رمضان کا مہینہ جسے مبارک مہینہ کہا گیا، جسے صبر کا مہینہ کہا گیا، جسے شہر المعاسات باہم ہمدردی اور غم ساری کا مہینہ کہا گیا، یہ وہ مہینہ ہے جسے کثیر تعداد میں انسانوں کو جہنم کی آگ سے رہائی نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے آگ سے بچا لیا گیا، اور خوش قسمت ہے وہ جسے اللہ کے دامن رحمت میں پناہ مل گئی۔ لیکن رحمت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو بے نیازی کا رویہ چھوڑ دے، جو اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کو پکار رہا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف بڑھو، اس کی بخشش کے طلبگار بنو اور عذاب جہنم سے رہائی حاصل کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان کی پہلی رات شیاطین اور سرکش جن جکڑ لیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جن میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رہنے دیا جاتا، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جن میں سے کوئی ایک بھی دروازہ بند نہیں رہنے دیا جاتا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر خیر اور نیکی کا جذبہ زیادہ پیدا کر دیا جاتا ہے، نیکی کے موقع عام کر دیے جاتے ہیں جو بالآخر انسانوں کو جنت تک پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح برائی کے موقع کم ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں پر نازل ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ رمضان میں میری امت کو 5 ایسے خصوصیات دی گئی ہیں جو اس سے پہلے کسی اور امت کو نہیں دی گئیں۔ روزدار کے منہ کی بسانت یعنی کہ اس کی بو اللہ تعالیٰ کے یہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ان کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں یہاں تک کہ روزدار افطار کر لے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزانہ جنت کو سجاتے ہیں، میزیں کرتے ہیں، وزین کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ہو سکتا میرے نیک بندے اپنے آپ سے مشقت اور تکلیف کو اتار کر اس کی طرف آ جائیں۔ حقوق اللہ سب سے پہلی چیز روزہ آتا ہے، یعنی کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلی چیز کیا آتا ہے؟ وہ روزہ آتا ہے، اور روزہ ایک فرض عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا دوں گا۔ جب ایک انسان روزے سے ہوتا ہے تو اس کا یہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی اور شخص انسان کے ساتھ سارا دن نہیں رہ سکتا جو یہ جان سکے کہ انسان اس دوران کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے یا نہیں، یا کوئی بھی ایسا عمل جو روزے کو توڑنے کا سبب ہوتا ہے۔ جہاں روزے ایک فرض عبادت ہے، وہیں روزہ انسان کے لیے جسمانی صحت کا سبب ہے، اور اسی طرح گناہوں سے بچانے والی چیز بھی ہے، یعنی روحانی صحت کا ذریعہ بھی ہے۔ دنیا میں فائدہ بھی ملتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی روزے جہنم کی آگ سے ڈھال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اس دروازے سے روزدار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تو گویا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی روزہ ہے۔ اور دوسری طرف آتا ہے نماز۔
بہت سے لوگ روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ رمضان میں دوسرا اہم ترین کام نماز ہے۔ نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔ فرائض کے علاوہ رات کی نماز یعنی کہ تہجد، اللہ کے پیارے بندے جو راتوں کو کم سوتے ہیں اور اللہ کی حضور سجدے اور قیام بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں رات کی نماز کو یعنی تراویح کو سنت قرار دیا ہے، اور خصوصاً تراویح میں قرآن پاک کا پڑھنا قیامت کے دن انسان کی شفاعت کا باعث ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات پوری کرنے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائے گی۔ نماز اور روزے کے علاوہ رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت افضل ترین عبادت میں سے ہے۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے موقع زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اس لیے تلاوت قرآن کے ساتھ ساتھ دعا بھی خوب مانگنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے۔ اللہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ سحری کے اوقات میں کثرت سے استغفار کرنا انسان کو زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ سحری کے وقت انسان اٹھے تو استغفار کا ذکر کرے۔ استغفار کے علاوہ ذکر الہی دن اور رات کے اوقات میں کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہے اور رحمان کو بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کو افضل ترین قرار دیا ہے، جس میں کثرت سے ذکر الہی کیا جائے۔ صدقہ خیرات بھی کثرت سے کرنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے۔ رمضان میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات کیا کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک قرآن مجید سناتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ بسا اوقات فرض عبادات کو چھوڑ کر جب نفل عبادت کی جاتی ہے تو اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک انسان فرض ادا نہیں کرتا۔ اگر موقع ہو تو رمضان میں عمرے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ آخری عشرہ، حقوق اللہ کی ادائیگی میں عبادات میں خاص طور پر آخری عشرہ بہت اہم ہے، جس میں تاخیراتیں آتی ہیں۔ انہی تاخیراتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، لہٰذا اس کی تلاش میں انسان کو آخری عشرے کے تاخیراتوں میں زیادہ وقت جاگ کر عبادت کرنی چاہیے، تاکہ زیادہ سے زیادہ انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت کو پا سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عشرے کا معمول بتاتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بیشتر حصہ جاگ کر گزارتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے اور عبادات میں خوب محنت کرتے، کمر کس لیتے۔ لہٰذا رمضان المبارک کا آخری عشرہ خاص طور پر عبادات میں گزارنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو تو آخری عشرے کو اعتکاف میں گزارنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مصروف کے باوجود ہر سال اعتکاف کیا کرتے تھے۔ آخری عشرے میں جو لیلۃ القدر پائی جاتی ہے، اگر کوئی انسان لیلۃ القدر کو پائے تو یہ مسنون دعا پڑھنی نہ بھولیں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے،
تو مجھے بھی معاف کر دے، مجھ سے درگزر فرما۔ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کا اہتمام بھی رمضان میں بھی کرنا ضروری ہے۔ اس میں خاص طور پر دوسروں کی مدد کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر المعاسات کہا ہے، یعنی کہ باہمی ہمدردی کا مہینہ۔ ایک انسان جب روزہ رکھ کر خود بھوک کا تجربہ کرتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک کو بھی زیادہ محسوس کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کی مدد چھوڑتا ہے۔ جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہو، اللہ اس کی حاجت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ اور جو کوئی مسلمان کی پریشانی دور کرنے میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کی قیامت کی پریشانی میں سے کوئی بڑی پریشانی دور فرماتا ہے۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جہاں تک دوسرے انسانوں کی مدد کا تعلق ہے، اس کے اندر انسان کے اپنے رشتہ دار، عزیز، دوست، ہمسائے، مساکین، فقراء اور ان کے علاوہ گھر کے خادم بھی آتے ہیں۔ عام طور پر تو انسان باہر بھلائی کا کام کرتا ہے، لیکن گھر کے قریبی لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں جہاں ایک طرف انسانوں کی مدد کی جانی چاہیے، وہاں دوسری طرف انسانوں کو اپنی اذیتوں سے بھی بچانا چاہیے۔ انسان کوئی ایسی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو دکھ یا تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو روزہ رکھے، تیری آنکھ اور تیری کان کا بھی روزہ ہونا چاہیے اور زبان پر قابو ہونا چاہیے۔ جھوٹ اور حرام چیزوں سے بچنا چاہیے، پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور تجھ پر وقار اور اطمینان ہو۔ اور اپنے روزے کے دنوں کو دوسرے دن کے برابر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اس پر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ کوئی شخص کھانا پینا چھوڑ دے۔ روزے کا اہم ترین سبق یہ ہے کہ انسان جہاں حلال چھوڑتا ہے، یعنی کہ کھانا پینا چھوڑتا ہے، وہاں حرام سے بھی خود کو بچا کے رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں جو روزہ رکھ کر غلط کام نہیں چھوڑتے، اور یہ بھی فرمایا کہ کتنے ہی روزدار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ جن کو رات جاگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ ضروری سوچنا چاہیے کہ اس نے رمضان سے کیا فائدہ اٹھایا۔ کیا یہ رمضان اس کی بری عادت کو چھوڑنے کا سبب بنایا یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہنچنا اور بچنے والی چیزوں سے بچا، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔